الا ان للہ ما فی السماوات والارض ہیں، لوگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں عارضی استعمال کے لیے دیا ہوا، جس کو تم اپنا سمجھ بیٹھے ہو، اور قیامت کے دن تو یہ بھی نہیں ہوگی، تو تمہارے پاس جس کو تم اپنا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو، اور آج کوئی تمہیں مشکل پیش آتی ہے تو اپنے مال میں سے کچھ آگے بڑھا دیتے ہو، رشوت دے کر یا کوئی اپنے کام کروا لیتے ہو، لوگوں کو راضی کر لیتے ہو رشوتیں دے کر، پیسے کھلا کر، تو کہا کہ کل قیامت کے دن یہ مال بھی تمہارے پاس بھی نہیں ہوگا، اگر ہوتا بھی تو قبول نہیں کیا جاتا، لیکن یہ ہوگا بھی نہیں، وہ تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور بے شک قیامت آنی ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی اللہ کا وعدہ قیامت کا انصاف کا ہے، تو انصاف فرمائے گا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں پر جاننے سے مراد یعنی وہ مانتے نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے، کیونکہ الحمدللہ انبیاء کرام نے قیامت کا بتایا، اور دنیا کے تقریباً اکثر اقوام کو یہ معلوم ہے کہ قیامت ہونی ہے، نبیوں کا عقیدہ ہے، اور سارے معاملات ذکر کر دیے، تو ان کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے کہ کسی بات کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا یحیی و یمیت والیہ ترجعون، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم پھرو گے۔ اب واپس یہ بات دہرا دی ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، یہاں پر 4 دنوں میں جو کچھ کرنا کر لو، باقی کہانی ختم ہوگی، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر دے گا، کہہ تو رہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی طرف تم کو لوٹا دیا جائے گا، اسی کی طرف تم کو پھیر دیا جائے گا، تو اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان تو اپنے آخرت کی تیاری کر لے، غفلتوں میں نہ پڑ، اس دنیا کے تھوڑے فائدے کے پیچھے اپنے ایمان کو خراب نہ کر، دین کی مخالفت نہ کر۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی صحت، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے، یعنی جو رب کی نصیحت تمہاری طرف آئی ہے، یعنی قرآن مجید آ گیا، قرآن کی آیتیں آ گئی، تو قرآن کی آیتیں تمہارے لیے نصیحت بھی ہیں، اور تمہارے سینوں کی بیماریوں کی شفا بھی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے۔ تو بلا شبہ قرآن مجید ایک ایسی نصیحت ہے، ایسا واعظ ہے کہ یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے نصیحت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں ایسی نصیحت پائی جاتی ہے جو بہت زیادہ عقل مند لوگ، بہت زیادہ علم والے ہوں، ان کو بھی پورا نصیحت کرتی ہے، اور جو بہت کم عقل ہوں، بہت کم علم والے ہوں، ان کو بھی پوری بات سمجھا دیتی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے، یعنی سینے میں دل ہے، اور دل میں جو بیماریاں ہوتی ہے، یہ قرآن مجید ان بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اب دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، تکبر، چاپلوسی، حب جاہ، مرتبے کی محبت، حب مال کی محبت، حب ریاست، یعنی مجھے ریاست حاصل ہو جائے، سلطنت حاصل ہو جائے، اور حب مداح، میری خوب تعریفیں کی جائیں، یہ تقریباً دل کی بیماریاں جو 40 کے قریب ہیں۔ ان تمام بیماریوں کا علاج اس قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بالکل وضاحت کر دی ہے۔ پھر علماء نے اس پر بھی بحث کی کہ شفاء لما فی الصدور سے مراد یہ قرآن مجید جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، جسمانی بیماریاں بھی اس سے صحیح ہوتی ہیں، اور اس کا حدیث شریف میں وہ ذکر آیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اوپر بھی دم فرمایا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے، اور بیماروں پہ بھی آپ دم فرمایا کرتے تھے۔ سے وسیع آیات 33 آیتیں ہیں، وہ 33 آیتیں جن کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا، ان کو جمع کیا، اور علماء نے بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں سے مریضوں پہ دم کیا کرتے تھے، جنون کے امراض کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، لا علاج مرضوں کے لیے دم کیا کرتے تھے ان آیتوں سے، اور ان کو شفا حاصل ہوا کرتی تھی۔ ان 33 آیات کو بزرگوں نے تو خالصتاً جیسی مروی تھی ویسی ہی لکھ دی ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس کا نام بدل کے منزل کر دیا، اور اس کے سورہ فاتحہ کا بھی اضافہ کر دیا، پلس چاروں کلوں کا بھی اضافہ کر دیا، اور اپنی ایک چیز بنا لی انہوں نے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 33 آیتیں دی ہیں، اور اس سے وسیع آیت کہلاتی ہے، تو منزل پڑھنے کے بجائے وہ پڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، اسی میں ہمارے لیے شفا ہے۔